بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کا رسپانس بھی بتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب لوگوں تک، سب اسٹوڈنٹس تک یہ بات یقیناً پہنچ جائے گی۔ آج کی لیکچر پر بات کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات آج کی ہو جائے۔ اخلاقی مسائل پیدا ہوئے تھے جو قیام پاکستان کے بعد پاکستانی معاشرے میں، ان پر بات کرنی ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، بہت ساری برائیاں ہیں مجھ میں، مجھے کسی ایک بات کی نصیحت کر دیجئے کہ میں وہ کام چھوڑ دوں، وہ برائی چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ تو اس کے لیے بڑا آسان سا کام تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں، تو باقی کام چلتا رہے۔ اب جب وہ گھر گیا اور ایک غلط حرکت کی، تو پھر اس نے سوچا کہ اب میں جا کر اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا کہ میں نے کی یا نہیں۔ اگر تو میں کہوں گا کی تو وہ جھوٹ ہوگا، تو جھوٹ بولنے سے تو منع فرمایا ہے۔ اس نے وہ حرکت چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہر برائی جو اس کے اندر تھی وہ چھوڑتا چلا گیا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں۔ چنانچہ ایک جھوٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا تھا کہ باز آ جاؤ، تو باقی برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ جو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، کیونکہ جھوٹ وہ بنیاد ہوتی ہے جو انسان کو بالکل تمام معاملات سے لا تعلق کر دیتی ہے، اور ہر طرح کی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور معاشرہ چونکہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تو ہر فرد اگر برائیوں کے ساتھ موجود ہوگا اس معاشرے میں، تو یقیناً معاشرہ بھی فساد کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو جھوٹ بولنے سے باز رکھے اور سچ کی طاقت پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اخلاقی مسائل پر بات کروں گی میں کہ پاکستان کے قیام کے بعد کس قسم کے اخلاقی مسائل سے پاکستان کے معاشرے کو گزرنا پڑا، حکومتوں کو گزرنا پڑا۔ چونکہ جب پاکستان قائم ہوا ہے تو یقین نہیں آ رہا تھا، نہ ہندوؤں کو آ رہا تھا یقین، اور خود مسلمانوں کو یقین نہیں تھا۔ اگر آپ پچھلے سال فرسٹ ایئر کے لیکچرز کے حوالے دیکھتی ہیں بات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ہمارے مسلمان بھائی جو تھے، ان کی جماعتیں بنی ہوئی تھی جو پاکستان کے قیام کو ہی پسند نہیں کر رہی تھیں، تو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا بھی۔ تو اس طرح بہت سارے مسلمان ابھی اسی گو کی کیفیت میں تھے کہ کیا بنے گا۔ تو ایک بد اعتمادی کسی فضا ان کے اندر تھی جس نے پوری طرح سے ان کو ابھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں بنایا تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب تھا کہ ہم ایک ایسے نئے ملک کو نئے طریقے سے
چلانا چاہ رہے ہیں جو بالکل اسلامی مزاج کے مطابق ہے، جس میں جھوٹ نہیں بولنا، جس میں تمام اخلاقی برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں تذکرہ فرماتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے معافی مانگو، میں ہر وقت معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کی معافی مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال کیا میں پاکستان کے وقت بہت سارے جو اخلاقی مسائل تھے وہ کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ معاشرتی برائیاں ہوتی، نفرت اور انتقام کے جذبات، تشدد کے جذبات، لوٹ مار کرنے کا خیال آ جاتا ہے، صبر اور برداشت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بددیانتی عروج پر ہو جاتی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم جو ہے اس میں ایمانداری کا مسئلہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونا پڑا۔ رشوت ستانی عام ہو جاتی ہے، جھوٹ، مکر و فریب ایک معاشرتی برائی ہے جو برائیوں کی جڑ سمجھ لیں۔ اقربا پروری، نیپوٹزم، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنے مخلص بندے کو لے کے آ رہا ہوں جو میرے لیے کام کرے گا، لیکن میرٹ سے ہٹ کر جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بہت ساری احساس کمتری اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مفاد پرستی معاشرتی برائی، غیبت، خود غرضی، اختیارات کا ناجائز استعمال، حرص و ہوس کا پیدا ہو جانا، لاقانونیت، استحصال، احساس برتری، ملاوٹ، حسد، بلیک مارکیٹنگ، اختیار و اقتدار کی خواہش، احساس کمتری، اور سب سے اہم عدل و انصاف سے دوری، کیونکہ عدل و انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوتا وہاں پر یہ تمام برائیاں جو ہیں وہ کھل کر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک پیرٹس کی جوڑی جو ہے وہ جا رہی ہے اڑتی ہوئی، تو وہاں قبرستان میں پہنچتی ہے تو پھر دونوں جو میل اور فیمیل پیرٹس ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ قبرستان جو ہے، یہاں کا ویرانہ جو ہے یہ الو کی وجہ سے ہوتا ہے، الو کہیں پاس ہی ہوگا۔ تو اس نے یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ اب میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ویرانہ کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ میں بھی آپ کے ساتھ پرواز کروں گا۔ آگے چلتے ہیں تو راستے میں ایک آبادی آتی ہے۔ اب وہ الو اس پیرٹس کو، اس طوطے کو، اس کی جو بیٹر ہاف ہے، زوجہ، اس کو کہتا ہے کہ جناب میں طوطے کو کہتا ہے یہ تو میری بیوی ہے۔ طوطا پریشان ہو کے کہتا ہے کہ بابا یہ تو میری بیوی ہے، تم تو الو ہو، تو یہ تو میں تو اور ہم جنس ہیں، تمہاری جنس تو دوسری ہے۔ الو اس پر بضد ہے، کہتے ہیں چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں قاضی سے، شہر کے قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ الو جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ میری بیوی ہے، اس نے جو ہے وہ مجھ سے ہتھیار لی ہے۔ طوطا روتا ہوا کہتا ہے جی یہ میری، دیکھیں میری ہم جنس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ قاضی کچھ ایسی دلیلیں دیتا ہے الو کہ وہ قاضی جو ہے اس بات پر فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی یہ الو کی بیوی ہی ہے۔ اب طوطا بڑا پریشان کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے۔ باہر نکل کر طوطے کو الو نے کہا کہ میں صرف تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، یہاں پر اس عدالت میں لے کر آیا ہوں کہ تمہیں میں یہ بتا سکوں کہ ویرانے الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتے، ویرانے عدل و انصاف کی کمی سے ہوتے ہیں۔ معاشرے ایسے نہیں بگڑتے، عدل و انصاف کی کمی سے بگڑتے ہیں۔ جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں یہ تمام معاشرتی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال قیام پاکستان کے وقت ہی ہم پھر دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ قیام پاکستان کے وقت یہاں پر ایک اخلاقی بحران، ایک اخلاقی آپدھاپی سی نظر آ رہی ہے۔ وہ کن کن وجوہات سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے مہاجرین کا معاملہ آ جاتا ہے۔ مہاجرین کا معاملہ کیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ میں بات ڈسکس کر چکی ہوں کہ مہاجرین نہیں تھے، وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے مسلمان تھے، لیکن ریڈ کلف نے انتہائی بددیانتی، بے ناانصافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
مسلمانوں کے علاقے کو دانستہ طور پر بھارت کا حصہ بنا دیا، اور بھارت میں ہندوؤں اور سکھوں نے ان مسلمانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا کہ پاکستان جاؤ، اور صرف نکالا نہیں، ان کو قتل عام ان کا کر دیا، جو تو خود بیچارے بچتے بچاتے اللہ کے حکم سے آ گئے تو آ گئے۔ چنانچہ یہاں جب تشدد کی ایک لہر وہاں پر دوڑی، اخبارات میں اس کا تذکرہ ہوا، جب خبریں لگ رہی ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے مرڈر کر رہے ہیں سکھ اور ہندو، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ رد عمل تو پھر یہاں آنا تھا۔ اس رد عمل کے نتیجے میں لوگوں نے یہاں بھی ان معصوم ہندوؤں اور سکھوں کو نقصان پہنچایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم قدرت رکھتے ہو معافی دینے کی تو معاف کر دو، کہ یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو یہ اس معاملے نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ بھڑکایا، وہ آئندہ کے لیے نفرت اور انتقام کی صورت میں بھڑکتا چلا گیا۔ اگلا معاملہ ہے متروکہ املاک کا معاملہ۔ اب یہ متروکہ املاک ہوتی کیا ہیں؟ متروکہ املاک وہ املاک ہیں جو ہندو اور سکھ یہاں پر رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی رہتے تھے، ان کے گھر تھے، ان کی زمینیں تھیں، جب وہ چلے گئے تو ان کی املاک جو ہیں وہ یہاں پر متروکہ املاک کہلاتی ہیں، اور ان متروکہ املاک کے حوالے سے جو لالچ اور حرص کی ہوا چل پڑی، اس نے ہمارے معاشرے کو انتہائی پریشانی کا شکار کر دیا، کروڑوں روپے کی قیمتی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اس بات کو باقاعدہ تحقیقات اس حوالے سے ہوئی ہیں، محکمہ بحالی کے کاغذات کے حوالے سے، مقامی پولیس رپورٹس کے حوالے سے، عدالتی ریکارڈز کے حوالے سے پتہ چلا جناب کہ یہاں پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا، یہاں پر جھوٹ اور فریب سے کام لیا گیا، یہاں پر لوگوں نے جہاں جہاں جس کا جو بس چلا اس نے کیا۔ اس معاملے میں عام لوگ بھی شریک ہوئے، اس معاملے میں جو غلط قسم کے مہاجرین تھے وہ بھی شریک ہوئے، اس معاملے میں سیاستدان بھی آئے، اس معاملے میں بیوروکریٹس بھی آئے، اس معاملے میں مقامی جو قابل ذکر افراد تھے طاقتور قسم کے، ان لوگوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ جو کاروباری گروپ تھے مہاجروں کے، وہ بھی یہاں پر آ کے جائیداد بنانے میں اہم انہوں نے کردار ادا کیا ان معاملات میں، اور وہ ایسے کیا کہ رشوت دی، ذاتی رابطوں کو استعمال کیا۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ وسائل زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائیں، یعنی ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ یہ وسائل زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائیں۔ اب یہاں پر میں بات ان 95% لوگوں کی یا 98% لوگوں کی نہیں کر رہی ہوں جو انتہائی نیک و شریف تھے، میں بات اس حوالے سے کر رہی ہوں کہ معاشرہ برائی کا شکار کیسے ہوا۔ ہمیشہ دیا سلائی ایک جلتی ہے اور پھر پورے کا پورا گھر جل جاتا ہے اس دیا سلائی سے، تو برائی ایک ہوتی ہے یا برا شخص ایک ہوتا ہے، اور پھر تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جب اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے اس ایک شخص کا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کتابیں پڑھ کے کہ نیک انسانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ میں پڑھ کے دیکھیے، جب وہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں تو وہ واقعہ سنا رہے ہیں ایک بندے کا کہ جو اپنی ضروریات، اپنی پریشانیاں شیئر کر کے قدرت اللہ صاحب کے پاس، شہاب صاحب کے پاس جاتا ہے زمین کا ٹکڑا لے کے کہ مجھے تھوڑے عرصے کے لیے یہ زمین دے دیں تاکہ میں اپنے مسائل حل کر لوں تو میں یہ واپس کر دوں گا۔ اب وہ شخص اس قدر خوددار ہے کہ وہ اس زمین سے منافع لیتا ہے اور پھر اپنے بچوں کی شادیاں تک کرتا ہے تعلیم دلوا کے انہیں، اور پھر وہ زمین واپس دے جاتا ہے، اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے جو لی ہوئی زمین کو واپس کر کے گیا ہے۔ تو ایمانداری اتنی ہے۔ انہی کے اس میں ایک اور بیوروکریٹ کا واقعہ دیا ہوا ہے سعید صاحب کا، کہ تنخواہیں تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور تنخواہوں کو وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں، گہرے کھڈ میں گر جاتی ہے گاڑی، اور وہ شدید زخمی ہیں، لیکن جو عوام کی امانت ہے اس کو کہیں ضائع نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ بات نہیں کہ معاشرہ کوئی بے راہ روی کا شکار تھا،
جو چند مسائل پیدا ہوئے ان کا تذکرہ یہاں کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ خبر ہو کہ جو اس وقت تھوڑی سی دیا جلائی تھی، اس دیا سلائی سے جلایا گیا تھا، وہ اس نے بعد میں ہمارے معاشرے کو جمہوری استحکام نہیں آنے دیا. وہ جو برائی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس نے بہت زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی. نیک اور شریف انسان سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے. اب ڈسٹرکٹ لاہور کا ایک واقعہ سن لیں کہ مسلم اکثریت کے وہاں لا کے 60% تھے. جائیداد وہاں کی جو ملکیت تھی وہ تقریباً مسلم اور نان مسلم کے حوالے سے تھی، کہ وہاں پر مسلم کی اکثریت کتنی تھی، نان مسلم کی اکثریت کتنی تھی. یہ سارا حساب کتاب مطلب دیا ہوا ہے کہ مسلم اکثریت رہتی تو وہاں پر 60% تھی جائیداد کی، مالک صرف 33% کی تھی، جبکہ نان مسلم اقلیت 39% کے حساب سے ان کے پاس مطلب وہ رہائشی ایک طرح سے ان کی آبادی وہاں پر 39% ہے، مگر ان کے پاس زمینیں جائیدادیں 67% کے قریب ہیں. تو جو اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے غیر منقولہ ان کی اموویبل جائیداد پہ، مسلمانوں نے تو 4,06,747 روپے دیا، جبکہ جو غیر منقولہ جائیداد غیر مسلموں کی تھی اس پہ انہوں نے 9,40,248 روپے ٹیکس دیا. 186 فیکٹریاں تھیں جس میں سے 78 مسلمانوں کی تھی. یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی یادداشت میں رہ سکے. یہ فگر یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر آپ کی یادداشت میں رہ سکے کہ ان لوگوں کی جائیدادیں یہاں پر کافی تھیں، لیکن اس پہ ناجائز جو قبضے ہوئے اس نے ہمارے معاشرے کو انتہائی بے روی کا شکار کر دیا. کرپشن یہاں پر بڑھ گئی، لالچ یہاں پر بڑھ گیا، اور ایسی فضا بن گئی جو ہمارے جمہوری استحکام کے لیے انتہائی نقصان دہ تھی. یہ وہ املاک شکلیں آپ کو دکھا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کی بہترین والی بھی املاک پر کس رات کے تحت اخلاقی برائیوں میں آپ کو میں نے بتایا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا، جھوٹ مکر و فریب میں اضافہ ہوا، رشوت ستانی، اقربا پروری، لاقانونیت میں اضافہ ہوا. لاقانونیت یعنی قانون کی دھجیاں بکھر گئیں، قانون کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا، نو دولتیہ قسم کا طبقہ، جس کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے اور وہ رشوت سے کام لیتا ہے، وہ پیسے کے ہیر پھیر سے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ پھر اس کے ذہن میں احساس برتری آ جاتا ہے، دوسروں کو وہ کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے. نیک و شریف لوگ اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے. حرص اور ہوس میں اضافہ ہو گیا، استحصال جو ہے وہ لوگوں کا کیا جانے لگا، لوٹ مار، مفاد پرستی، احساس کمتری، خود غرضی، تشدد میں اضافہ، بددیانتی، تعصبات میں اضافہ. یہ سب اضافے ہوئے ان معاملات کی وجہ سے جو اس وقت ہوا کیا میں پاکستان کے. تو اہم مسئلہ اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ تھا جو پیدا ہوا. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان تھی کہ پاکستان، یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جو سٹرگل کی گئی، جو جدوجہد کی گئی، اس میں ان علاقے کے لوگوں کا زیادہ حصہ تھا جو پاکستان کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ ان لوگوں کو ان تمام محرومیوں کا شکار ہونا پڑتا تھا، ان تمام مسائل کا شکار ہونا پڑتا تھا جس کا ان کو خیال آتا تھا کہ ہمارا اگر الگ ملک ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہم یہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے کرتے. لیکن جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں تو ان کو ایسے کوئی مسائل نہیں تھے، اس لیے ان کو وہاں کی قدر نہیں تھی کہ ہمارے لیے ہمارا ملک جو ہے وہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے. تو چنانچہ اقلیتیں جو وہاں رہ گئی تھیں پھر پیچھے، جو پہلے بھی اقلیت تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی بہت کیا تھا، تو ان کو ہندو بعد میں پھر تنگ کر رہا تھا. ان کے تحفظ کا یہاں کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا، خاص طور پر وہ مہاجرین جن کے دور کے رشتہ دار، دوست، احباب وہاں پر رہ گئے تھے تو وہ نہیں آ سکتے تھے کسی بنا پر. تو وہ لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی حکومت اچھا کرے، اس کے لیے حکومت پر دباؤ پھر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ کام ان سے ہندوؤں سے کروائیں. تو اسی لیے ہم لیاقت نہرو پیکٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں مسئلہ حل ہوتے تھوڑے عرصے کے لیے. اب ایک اخلاقی مسئلہ جو اہم، جس نے ہمارے معاشرے کو نہیں توڑا، اس نے ہمارے ملک کو بھی توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. ابتدائی طور پر ہی یہ مسئلہ درپیش ہو گیا تھا کہ ہمارا ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، یعنی ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنے کے مکمل مواقع
حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، جو کہ ان کو وہاں پورے طریقے سے نہیں مل رہا تھا۔ کوئی اگر کچھ مل رہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سب کو مل رہا تھا، سب لوگوں کو نہیں مل رہا تھا، اس لیے دو قومی نظریہ وہاں پر تیزی کے ساتھ فروغ پایا تھا۔ دو قومی نظریے سے، قیام پاکستان کے بعد دو قومی نظریے سے انحراف جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ سیکولر طبقے، لبرل طبقے وجود میں آ گئے، جو سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا، یا اگر اسلام کی بنیاد پر بنا ہے تو اب یہاں پر اس کا کوئی کام نہیں ہے اسلامی لحاظ سے قانون کو نافذ کرنے کا، چونکہ یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پر سب لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش جو بعد میں بن گیا، ہمارا وہ حصہ مشرقی پاکستان جو پاکستان بنانے کی جدوجہد میں سب سے آگے تھا، جس نے مسلم لیگ بھی جہاں پر پہلے بنی تھی، تو انتہائی بہترین صلاحیتوں کے مالک وہ لوگ، تو وہاں پر چونکہ ہندو زیادہ تھے اور وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمارا انتخابات کے حوالے سے مخلوط انتخابات رکھے جائیں، ورنہ ہمارا تو یہاں سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حالانکہ دو قومی نظریہ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے جداگانہ انتخاب، تو وہ اپنا حق پورے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے۔ بہرحال جداگانہ انتخاب، مخلوط انتخاب اور زبانوں کے مسئلے پر، یہ سارے مسئلے وہ تھے جو اسلام سے کٹ کر تعصبات کی صورت میں سامنے نظر آ گئے تھے۔ ابتدا میں ہی اردو بنگلہ کی جو تحریک سٹارٹ ہو گئی کہ اردو کو سرکاری زبان نہیں ہونا چاہیے، بنگلہ 56% کی آبادی کی زبان ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے۔ حالانکہ اردو تو سرکاری زبان اس لیے قرار دی گئی تھی کہ جو سارے صوبے ہیں وہ بنگالی نہیں بول سکتے تھے، بے شک 56% آبادی بنگال کی تھی، مگر سارے صوبے بنگالی نہیں بول سکتے تھے۔ اردو ہندی تنازع جو 1867 میں ہوا تھا اور جو بنیاد بنا تھا پاکستان کے بننے کی، اردو، وہ اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی کہ سارے صوبے اس کو بول سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک ہمدردی اور محبت کے جذبات ہیں۔ چنانچہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا، مگر بنگال میں اس بات سے انحراف کیا گیا اور ابتدا میں ہی اردو اور بنگالی کا جھگڑا جو ہے ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اسی چیز نے، کیونکہ احساس کمتری ان میں پیدا کیا گیا تھا، قیام پاکستان کے وقت کے ایک سوچ پیدا کر دی گئی تھی۔ اب یہ یقیناً 2-4 لوگوں کے ہی معاملات ہوں گے جس کو بڑھا کر پوری مغربی پاکستان کی سوچ بتائی گئی مشرقی پاکستان والوں کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو قومی نظریہ سے جو انحراف، نظریہ پاکستان سے جو انحراف اختیار کیا گیا، دوری اختیار کی گئی اسلام سے کٹ کر، جو اصل رسی تھی ہمارے جڑنے کی سارے صوبوں کی، سارے مسلمانوں کی، اس رسی کو کاٹنے کی کوشش جو کی گئی قیام پاکستان کے بعد، اس نے معاشرے کو، دونوں حصوں کو، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ایک دوسرے سے جدا کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا۔ یہ پہلے بھی مسئلہ ہوا اور بعد میں یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پچھلا لیکچر جو ہے، ہم آج کے لیکچر کو اب تمام کرتے ہیں اخلاقی مسائل کے حوالے سے، کہ پاکستان کن کن مسائل کا شکار ہوا اور پھر اخلاق کی لحاظ سے کتنی گراوٹ پیدا ہوئی اور آنے والے دور میں اس کا کتنا نقصان ہوا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ ہم نہری پانی کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کی بقا کے لیے جو انتہائی ضروری نہری پانی تھا، اس کو کس طریقے سے ریڈ کلف نے انڈیا کے پاس دے دیا علاقوں کی صورت میں، اور ہمارے پاکستان کو اس سلسلے میں کس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو سب کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔